تنہائیاں سوار دوں is a complete افسانہ by آسیہ رئیس خان. So let's start it. کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے بے یقینی سے چاروں سمت دیکھا. کمرہ اسی حالت میں تھا جیسا وہ چھوڑ گیا تھا. اسے تو اب یاد بھی نہ تھا کہ واپسی پر آخری بار یہ ابتری کب دیکھی تھی. اسے اب اس منظر کی عادت نہیں رہی تھی. حالانکہ پھیلاتا وہی تھا. کرسی کی پشت پر لٹکا تولیہ، پلنگ کی بے ترتیب چادر، الماری کے کھلے پٹ، میز کے قریب رکھے جوتے اور ان پہ پڑی کل کی جرابیں. عرصہ ہوا اس کا کمرہ کام والی ماسی کے رحم و کرم پر نہیں تھا، بلکہ کسی کی نظر عنایت اور مشقت کا منہ بولتا ثبوت تھا. صرف عنایت اور مشقت. دو شکوہ بھری آنکھوں نے اس کے قریب سرگوشی کی. ان آنکھوں میں لکھے اسی محنت مشقت کے ہم قافیہ 4 حرفی لفظ سے تو وہ بھاگتا رہا تھا. بھاگتے بھاگتے بے ترتیب سانسوں کے بیچ ہی اس پہ انکشاف ہوا تھا کہ یہ 4 حرفی لفظ اب اس کے لیے محض ایک لفظ نہیں رہا. زبردستی اس کی زندگی میں داخل ہو کے اب یہ دل کے پاتال تک پہنچ گیا ہے. اور یہ انکشاف خلاف توقع اسے خوش اور دکھی دونوں کر گیا تھا. ایک گہرا سانس خارج کر کے اس نے دروازہ بند کیا اور آگے بڑھ کر پلنگ کی بے ترتیب سی چادر پہ گر گیا. کیا یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا؟ اسے خیال آیا. سوری یار. اس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تصور میں اس سے معافی مانگی. نہ جانے وہ کب سے اس کمرے میں آ رہی تھی، لیکن اس نے غور اس وقت کیا جب گرد و غبار سے پاک میز، ترتیب سے سجی کتابیں، تولیہ، جوتے، جرابیں، ہیئر برش سب جگہ پہ ملنے لگے. یہ سب کام والی ماسی کے کام نہ تھے کہ وہ جو چیز جہاں ہے اسے وہاں سے 1 انچ بھی سرکانے کا گناہ کیے بنا جھاڑو لگا کے فرش پونچھ دیا کرتی تھی. وہ بھی جانتی تھی اوپر چھت پہ آ کر کس نے جانچنا تھا یا شکایت کرنی تھی. پھر اس کے استری شدہ کپڑے الماری میں ترتیب سے رکھے ملنے لگے. پہلے اس نے سوچا دادی نے شاید اس کے کام کی ذمہ داری سدرا کو دے رکھی ہے، لیکن پھر جلد ہی دیر رات واپسی پر اسے میز پر ہاٹ پاٹ میں کبھی بریانی ملتی تو کبھی قورمہ، ماں، چمچہ، پلیٹ اور پانی کی بوتل کے. ورنہ گھر میں سب جانتے تھے وہ اکثر باہر سے ہی کھانا کھا کے آتا تھا. کسی دن نہیں کھاتا تو خود ہی کچن میں جا کے لے لیتا تھا. اس کی سالگرہ پر جب اسے وہاں گلاب جامن سے بھرا پیالہ ملا، اس دن وہ حقیقتاً چونکا. یہ کوئی خاص تھا جسے اس کی پسند کا بھی علم تھا، اور اس کے خاص دنوں کا بھی. جلد ہی ان التفات کے ساتھ مختصر سا نوٹ بھی ہوتا. کبھی پڑوس میں کسی کی منگنی کی خوشی میں پلاؤ ملتا تو کبھی گھر یا پڑوس میں کسی کی سالگرہ کا. کبھی اس کے امتحان ختم ہونے کی خوشی میں تو کبھی امتحانوں کی تیاری کے لیے. نوٹ کا سلسلہ بھی یوں ہی شروع نہیں ہوا تھا. کمرے میں در آ رہی تبدیلیوں کے نتیجے میں اپنی زندگی میں محسوس ہو رہی ہلچل اور گرم جوشی پر اس نے جب اپنے آس پاس غور کرنا شروع کیا اور گھر میں آنے جانے والوں پر توجہ مرکوز کی تو 2 معصوم شکوہ بھری آنکھیں اس سے زیادہ دن مخفی نہ رہ سکیں جو ہمیں وقت اس کے تعاقب میں رہتی تھیں. مزید توجہ اور مشاہدے سے کئی اور راز بھی کھلے. کمرے اور زندگی میں ہونے والی تبدیلی اور مداخلت سے دل و ذہن کے تیور بھی بدل رہے تھے، اور اسے یہ بات خوش کرنے کے بجائے اداس کر گئی تھی. وہ اس جیسے خشک اور بیزار بندے سے بہت بہتر کے قابل تھی. وہ جسے محبت کرنا ہی نہیں آتا تھا، وہ کیسے اس محبت سے گندھی لڑکی کے لائق ہو سکتا تھا؟ اس بات سے بے خبر کہ وہ اس کے قابل نہیں. یہ فکر اس کے جذبات کی ترجمانی کر رہی ہے. وہ پرتفکر سا رات بھر اپنے کمرے کے آگے کھلی چھت پر کرسی ڈالے بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا رہا تھا. اگلی رات جب وہ واپس آیا تو اس کی میز کے سامنے والی دیوار پر تنبیہی پوسٹر لگا تھا جس پہ انگریزی میں لکھا تھا اسموکنگ کلز. ساتھ ہی سیاہ مارکر سے اضافی غصے والا ایموجی بنایا گیا تھا. کوئی اور بھی اس کے ہمراہ شب بیدار تھا. یہ حقیقت اسے اور بے قرار کر گئی. وہ اسے باز رکھنا چاہتا تھا، یہیں اسے روک دینا چاہتا تھا. کچھ سوچ کر اس نے دراز سے مارکر نکالا اور پوسٹر پر ہی لکھا، تو کہ وادی گل رنگ کی شہزادی ہے، دیکھ بیکار سے انسان کے لیے وقف نہ ہو. تیرے خوابوں کے جزیروں میں بڑی رونق ہے، ایک انجان سے طوفان کے لیے وقف نہ ہو. اگلی شب وہ پوسٹر دیوار سے غائب تھا. وہ کچھ اخذ کرتا اس سے پہلے ہی میز پہ رکھی چٹ نظر آ گئی. مجھے ڈر ہے میرے آنسو تیری آنکھوں سے نہ چھلکیں.
ذرا سوچ کر سمجھ کر مجھے سوگوار کرنا۔ میرے بد نصیب اواز، تیری زندگی ہی کیا ہے؟ نہ کسی سے دل لگانا، نہ کسی سے پیار کرنا۔ بیک وقت اس کا یقین اور طنز وہ بری طرح جھنجھلا گیا تھا، لیکن اس نے اپنی روش نہ بدلی۔ اس نظر سے جھلکتے دھنک رنگ جذبوں میں سب سے نمایاں رنگ شکایتی تھا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ اس آنکھ مچولی کو انجوائے کرنے لگا، مگر پھر بھی سب جانتے ہوئے انجان بنا رہا۔ آج اس کا فائنل پیپر تھا۔ اسے امید تھی آج بھی کچھ خاص اس کی میز پہ اس کا انتظار کر رہا ہوگا، ایک مختصر سے پیغام کے ساتھ۔ اور اب خلاف توقع کمرے کا یہ حال دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اس نے کسی کا صبر آخری حدوں تک آزما لیا ہے۔ اس کے باوجود وہ اس کے مقابل جانے کو تیار نہ تھا۔ اس کے اپنے میٹھے سے احساسات پر یہ خیال حاوی تھا کہ وہ اس جیسا روکھا پھیکا بندہ ڈیزرو نہیں کرتی ہے۔ بھوک لگی تھی، لیکن وہ نیچے جانے کے بجائے پلنگ پہ پڑا رہا۔ سوچتے سوچتے ہی بالآخر اس کی آنکھ لگ گئی۔ تیمور والدہ کی وفات کے وقت 5 برس کا تھا۔ دادی اور خاندان والوں نے دوسری شادی کروانا چاہی، لیکن منصور احمد نے سختی سے انکار کر دیا۔ یوں دادی یہیں ان کے ساتھ رہنے لگیں۔ بیوی کی جدائی سے نبرد آسما منصور احمد نے خود کو مصروف تر کر لیا اور آفس کے بعد کسی فلاحی ادارے میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے جانے لگے۔ وہ گھر اس وقت آتے جب تیمور سو چکا ہوتا۔ ماں کی مستقل غیر موجودگی، باپ کی عدم دستیابی کے بیچ دادی کے زیر سایہ تیمور خاموش اور تنہا ہوتا گیا۔ اسکول میں بھی وہ خود تک محدود رہنے والا لائق بچہ تھا۔ دادی بیٹے کا گھر اور پوتا سنبھالنے میں بے حال رہتی۔ ساری دنیا میں وہی تھیں جو اسے پاس بلاتی، قریب بٹھا کے پیار کرتی، گلے لگاتی، چومتی۔ لیکن بڑھتی عمر، بڑھتے وزن اور کمزور ہوتے کوی کے ساتھ بڑھتی تھکان اور کمزوری نے محبت کے یہ اظہار بھی کم سے کم کرتے ہوئے ختم کر دیے۔ اور پھر تیمور بہت سمجھدار بچہ ہے کہہ اور مان کر بہت کچھ اس سے چھین لیا گیا تھا۔ کسی کو خیال نہ آیا کہ کتنا بھی سمجھدار صحیح ہے تو بچہ ہی۔ کچھ سال بعد زندگی کی یکسانیت اور تنہائی سے گھبرا کے منصور احمد دوسری شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ دادی تو دن رات یہی دعا مانگتی تھیں۔ بس پھر جلد ہی تیمور کی 11ویں سالگرہ کے چند دن بعد فرحانہ بیاہ کر اس گھر میں آ گئیں۔ وہ فطرتاً نیک اور پرخلوص عورت تھیں۔ انہوں نے تیمور کے قریب آنے کی کوشش کی، مگر وہ مزید خود میں سمٹ گیا۔ منصور احمد کی پیش قدمی پر بھی وہ جواباً کسی گرمجوشی کا مظاہرہ نہ کر سکا۔ انہوں نے بھی زیادہ تردد نہیں کیا۔ اسے باپ سے فطری محبت تھی، جس کے جواب میں اسے بے توجہی اور سرد مہری ملی تھی۔ اس نے اب تک جو زندگی گزاری تھی، اس کے بعد اب اسے جذباتی وابستگی اور اپنائیت کا اظہار کوفت پہ مبتلا کرتا تھا۔ قدرت نے اسے ممتا سے محروم کیا تھا۔ باپ نے خود اسے اپنی محبت سے محروم کر دیا، اور باقی ساری محرومیاں تیمور نے خود اپنی زندگی میں شامل کر لی تھیں۔ اس کے نہ دوست تھے، نہ کوئی شوق۔ وہ ذہین تھا اور اس نے خود کو کتابوں میں ہی گم رکھا تھا۔ 2 سال بعد گھر میں عادل اور اس کے 2 سال بعد زونا کا اضافہ ہو گیا۔ اسی سال اس کی اکلوتی پھپھو اپنی بیٹی کو دادی کے پاس چھوڑ گئیں۔ وہ مشترکہ خاندان کا حصہ تھیں، اور ان کے یہاں اولاد صرف بیٹوں کو سمجھا جاتا تھا۔ پھپھو کا خیال تھا اسے اپنی نانی کے پاس بہتر پرورش اور ماحول ملے گا۔ تیمور کی زندگی میں ذرا سی تبدیلی انجینئرنگ کالج میں جانے کے بعد آئی۔ وہ ذہین اور خوبصورت تھا، نہ دوست تھے نہ دیگر دلچسپیاں، اس لیے جلد ہی مغرور مشہور ہو گیا، اور پھر کوئی اس مغرور کے پاس نہ بھٹکتا۔ واحد صفوان تھا جو مسلسل اس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا۔ 1.5 سال کی جدوجہد کے بعد وہ اس کا خول توڑ پایا تھا۔ اب وہ اس کا اکلوتا جگری یار تھا۔ کالج کے بعد زیادہ وقت وہ صفوان کے ساتھ گزارتا۔ گھر بس سونے کے لیے آتا تھا۔ چونکہ لائق فائق بچہ تھا، تعلیمی ریکارڈ اچھا تھا، اس لیے گھر میں بھی کسی نے اس کے طرز زندگی پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ چھٹیوں میں وہ کوئی پارٹ ٹائم جاب کرتا یا پھر کوئی کورس جوائن کر لیتا۔ یوں گھر سے بالکل ہی بے تعلق ہوتا گیا۔ جب اس نے چھت پہ بنے نئے کمرے میں منتقل ہونے کی بات کی تو دادی نے جواب دیا تھا کہ وہ تو مہمانوں کے لیے بنایا ہے۔ تب سدرا نے کہا تھا، نانی یہ ہمارے گھر کے مستقل مہمان ہیں، انہیں ہی اوپر جانے دیں۔ اور اوپر آ کر وہ مزید سب سے الگ تھلگ ہو گیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے فون اٹھا کے وقت دیکھا۔ فجر ختم ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔
اس نے اٹھ کے نماز پڑھی اور پھر کمرہ ٹھیک کرنے لگا۔ کام کرتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ شدید بھوک لگی ہے۔ کچھ دیر کمرے میں بیٹھا رہا، پھر باہر نکل آیا۔ بغل والی 3 منزلہ عمارت کی وجہ سے چھت کے اس حصے میں چھاؤں ہی رہتی تھی۔ وہیں 2 کرسیاں رکھی تھیں، وہ ایک کرسی پہ ٹک گیا۔ نیچے خاموشی تھی، مگر وہ جانتا تھا ذرا دیر میں وہاں ہنگامے جاگ جائیں گے۔ دادی کا تخت صحن میں تھا، باورچی خانہ بھی باقی کمروں سے الگ تھلگ برآمدے میں تھا۔ دادی، فرحانہ اور سدرا کے علاوہ سدرا کی 4 عدد سہیلیاں بھی کچھ دیر میں وہاں پہنچنے والی تھیں۔ وہ اپنے گھروں سے زیادہ یہاں پائی جاتی تھیں۔ محلے میں سب کے علم میں تھا کہ گھر میں کوئی خطرہ نہیں۔ اکلوتا جوان لڑکا اوپر ہوتا ہے یا سرے سے گھر میں ہوتا ہی نہیں۔ پھر فرحانہ پکانے میں مشتاق تھیں اور دادی سلائی کڑھائی میں۔ منصور احمد کے پاس کتابیں بہت تھیں۔ انہی سب وجوہات کی بنا پر وہ لڑکیاں اپنے گھر سے زیادہ وقت یہاں گزارتی تھیں۔ چھٹی کے دن زونا اور عادل بھی وہیں سائیکل یا کھلونے لیے موجود ہوتے۔ یہ ساری خبر اسے اس لیے تھی کہ اب وہ کبھی کبھار اس کی موجودگی میں نیچے جانے لگا تھا۔ اس کی کشش اسے کھینچتی اور اپنی کم مائیگی اسے دور جانے پر مجبور کرتی۔ اس پل اینڈ پش میں اس نے اتنے دن گزار دیے تھے، لیکن فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ اس کا سامنا کرے یا یوں ہی انجان بنا رہے۔ خالی صحن کو دیکھتے ہوئے وہ رات والے واقعے کی وجہ سوچ رہا تھا۔ کہیں وہ بیمار تو نہیں، کل صبح ہی تو دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے دوپہر یا شام میں طبیعت خراب ہوئی ہو۔ بیمار تو وہ اس سے پہلے بھی رہی ہے، لیکن تب تو کمرے کا حال ایسا نہیں تھا۔ وہ تب بھی آئی تھی، پھر اب کیا وجہ ہے؟ وہ ناراض ہے؟ ہاں، وہ غصہ ہے، لیکن اتنا غصہ کیوں؟ اچھا، جیسے تم جانتے نہیں۔ دل کی آواز پر اس نے پہلو بدلا۔ کل تو تم نے تصور میں اس سے سوری بھی کر لی تھی۔ ہاں، تو اس کے علاوہ میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ کیا سچ میں تم کچھ نہیں کر سکتے؟ اسے اسی بات کا غصہ ہے کہ تم سب جانتے ہوئے بھی خاموش ہو۔ وہ کہاں تک تمہارے پیچھے آئے؟ تم پلٹ کے اسے دیکھ تو لو۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ واقعی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ذہن و دل کی بحث میں دھپ کی آواز مخل ہوئی۔ بازو والی چھت سے سدرا کی سہیلی ہانیہ اس طرف کودی تھی۔ اس طرف آ کے اس نے ہاتھ جھاڑ کے چھتوں کے درمیان بنی قدرے اونچی مشترکہ دیوار پہ رکھا ہاٹ پاٹ اٹھایا، جو تیمور کئی بار اپنی میز پہ دیکھ چکا تھا۔ تیمور کی غیر موجودگی کا یقین ہونے پر ہی وہ یہ شارٹ کٹ استعمال کرتی تھی، لیکن آج غلطی ہو ہی گئی۔ صحن میں اترنے والی سیڑھی پر قدم رکھنے سے پہلے اس نے یوں ہی گردن گھمائی۔ تیمور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے یوں گڑبڑائی جیسے کوئی مافوق الفطرت شے دیکھ لی ہو، پھر ہوش میں آئی اور سیڑھیاں پھلانگ گئی۔ جانے وہ کتنی دیر وہاں یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ نہا کر نکلا اور کمرے کا دروازہ کھولا تو نیچے سے آوازیں آنے لگی تھیں۔ کچھ سوچ کر وہ بھی نیچے چلا آیا۔ باورچی خانے کے دروازے کے باہر سدرا کی سہیلی نمبر 2 اور 3 صدف اور زارا بیٹھی تھیں۔ وہ کپڑے میں رنگ لگائے دادی سے نیا سبق لے کے اب پریکٹس کر رہی تھی۔ اتنی صبح صبح یہ کام؟ انہیں دیکھ کر اس نے دل میں سوچا، آج تم جلدی اٹھ گئے؟ اس کے سلام کا جواب دے کے دادی نے کہا، جی وہ۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زونا اس کی آواز سن کے دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ بھائی، آج مجھے واٹر کلر کا نیو باکس لا دیں گے پلیز؟ اس نے مسکرا کے سر ہلایا۔ اس کے سرد رویے کے باوجود وہ جتنی دیر ان کے سامنے رہتا، عادل اور زونا اس کے آگے پیچھے پھرتے رہتے۔ کچھ دنوں سے وہ فون کر کے فرمائشیں بھی کرنے لگے تھے۔ تھینک یو۔ چونکہ چھٹی کا دن ٹی وی دیکھنے پر وقت کی پابندی نہیں ہوتی تھی، سو وہ اپنی بات کہہ کے واپس اندر چلی گئی۔ تبھی فرحانہ ان دونوں کو چائے دے گئیں۔ السلام علیکم۔ دروازے سے اندر قدم رکھتے ہوئے اس نے بڑی گرم جوشی سے لمبا سا سلام کیا، لیکن دادی کے قریب تیمور کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ سدرا کی سہیلی نمبر 4 نویرا عرف ویرا تھی۔ دادی نے جواب دیا، تبھی سدرا باورچی خانے سے باہر آئی۔ کباب؟ اوہ، کتاب لائی ہو یا پھر بھول گئیں؟ لائی ہوں۔ اس نے قریب جا کے قتیل شفائی کا مجموعہ کلام اسے تھمایا۔ ماموں 2 بار پوچھ چکے ہیں مجھ سے۔ سدرا کتاب لے کے اندر چلی گئی اور وہ زارا صدف کے قریب بیٹھ گئی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تیمور نے چائے کا گھونٹ لے کے پوچھا۔ جواب دادی نے اپنے گھٹنوں کے درد سے شروع کیا اور پھر فرحانہ کے چھوٹے بھائی کی شادی، عادل کی کھانسی، منصور احمد کا بلڈ پریشر اور زونا کی شرارتوں سے ہوتا آخر میں سدرا کے پھر ایک پیپر میں فیل ہو جانے پر ختم ہوا۔ آج تم جلدی اٹھ گئے؟ خالی کپ لینے آئی فرحانہ نے بھی وہی سوال کیا۔ اصل میں مجھے بھوک لگی ہے، رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔
اسے کہنا ہی پڑا، ارے بیٹا تو پہلے بتانا تھا نا۔ سدرا، دادی نے آواز لگائی۔ مجھے کہیں دادی، کیا کام ہے؟ باورچی خانے سے ہانیہ برآمد ہوئی۔ نہیں، میں بناتی ہوں، فرحانہ نے ٹرے اٹھاتے ہوئے کہا۔ تبھی عادل نے دروازے سے آواز لگائی، امی، آپ کو ابو بلا رہے ہیں۔ تیمور کو دیکھ کر وہ بھی صحن میں چلا آیا۔ تم منصور کو دیکھو، یہ بچیاں بنا دیں گی، سدرا کو بھیج دو اندر سے۔ کہاں رہ گئی؟ دادی نے کہا۔ فرحانہ نے ٹرے ہانیہ کو تھماتے ہوئے کچھ ہدایت دی اور اندر چلی گئیں۔ ہانیہ کے ساتھ ہی زارا، صدف اور ویرا بھی باورچی خانے میں چلی گئیں۔ ذرا دیر بعد سدرا بھی ان میں شامل ہو گئی۔ اس نے دادی کے قریب رکھا اردو اخبار اٹھا لیا۔ بظاہر وہ اخبار میں گم تھا، لیکن اس کا سارا دھیان باورچی خانے میں مصروف ناراض سی آنکھوں والی لڑکی کی طرف تھا۔ تیری دادی واپس آئی زارا؟ اسے مشغول پا کر دادی نے اونچی آواز میں پوچھا۔ ابھی نہیں نانی، اگلے ہفتے آئیں گی، اس نے دروازے میں آ کے جواب دیا۔ سدرا کی سہیلیاں اسی کی طرح نانی، ماموں اور ممانی بلاتی تھیں۔ اچھا، یعنی ویرا کی منگنی میں نہیں رہے گی؟ ابھی کہاں ہو رہی ہے ویرا کی منگنی؟ کل ہی تو اس کی ماں آئی تھی، تو کہہ رہی تھی انہوں نے ساری جانچ پڑتال کر لی ہے، اچھا خاندان ہے، نزدیک کی کوئی تاریخ پہ منگنی رکھ لیں گے، اسی ہفتے کا کہہ رہی تھی۔ ویرا نے انکار کر دیا ہے تائی، ہانیہ نے دروازے سے جھانک کر اطلاع دی اور غائب ہو گئی۔ ہیں؟ کیوں؟ یہ آج کل کی لڑکیاں بھی نا، دادی نے تعصب سے سر ہلایا۔ اندر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ وقت بعد سدرا نے ٹرے لا کے اس کے سامنے رکھی، اس کے پیچھے وہ سب بھی باہر آ گئیں۔ ہانیہ کے آلو کے پراٹھے بھی رکھ دینے تھے، دادی نے کہا۔ جی رکھے ہیں نانی۔ تیمور نے ٹرے میں دیکھا، رات کا قیمہ، روٹی، آلو کا پراٹھا، آملیٹ، چھوٹے سے تھرمس میں چائے، خالی کپ اور پانی کی بوتل۔ تھینکس۔ وہ ٹرے اٹھا کے کھڑا ہو گیا۔ سدرا نے سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تیمور نے اس ناراض چہرے کو دیکھا تھا۔ پہلے نوالے کے لیے روٹی توڑتے ہوئے اسے روٹی کے نیچے ریپر کے ساتھ 2 چھوٹی کینڈیز نظر آئیں۔ بھوک اتنی لگی تھی کہ اس نے کچھ بھی نہیں سوچا، لیکن آملیٹ کا پہلا نوالا منہ میں رکھتے ہی اسے وہاں ان کی موجودگی کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ اس نے پانی کی آدھی بوتل خالی کر دی، پھر بھی مرچوں نے جو آگ لگائی تھی وہ کم نہ ہوئی، تو اس نے کینڈی منہ میں ڈال کر چبا ڈالی۔ مرچوں جیسا ہی تیز غصہ، اس نے سوں سوں کرتے ہوئے سوچا۔ ڈرتے ڈرتے قیمہ اور آلو کا پراٹھا چکھا، وہ ٹھیک ٹھاک تھے۔ آملیٹ ایک طرف رکھ کر اس نے قیمہ اور پراٹھا کھایا۔ جب اس نے صفوان کو سارا ماجرا سنایا تو پہلے تو اس نے اتنے دنوں تک یہ سب چھپائے رکھنے پر اس کی سرزنش کی، پھر اسے شانوں سے تھام کر بڑے پیار سے دیکھا۔ بھائی میرے، اس سے خدمتیں کروا رہے ہو، ناز اٹھوا رہے ہو اور زبان پہ کفل لگا رکھا ہے۔ پلٹ کر شکریہ تک نہیں کہا، پھر بھی اس نے صرف کام سے ہاتھ کھینچا اور مرچیں کھلائی ہیں۔ میں ہوتا تو تم کیوں ہونے لگے؟ تیمور نے اس کا ہاتھ جھٹک کے اسے دور کیا۔ مثال ہے، مثال پوری سن لو۔ میں ہوتا تو کھینچ کے 2 رکھ بھی دیتا۔ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی، بہت نرم دل ہے۔ ہاں وہ تو ظاہر ہے، تمہارے جیسے پتھر سے سر جو ٹکرا رہی ہے۔ تیمور خاموش رہا۔ اظہار محبت نہ کرو، لیکن شکریہ تو کہو اسے۔ صفوان کی بات پر اس نے فوراً کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ مجھ سے چاہے جتنے جھوٹ کہہ لو، بہانے گھڑ لو، لیکن خود سے اقرار کر لو تبھی اس سے کہہ سکو گے۔ وہ پھر انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن لب بھینچ لیے۔ رات گھر پہنچا تو کمرہ پھر ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ گیا تھا۔ اس کا دل اداس ہو گیا کہ وہ آج بھی اس کے کمرے میں نہیں آئی۔ یہ معمولی بات نہ تھی۔ پچھلے کئی مہینوں سے کمرے کی سجی سنوری شکل کے ساتھ یہ نیا احساس اسے اچھا لگتا تھا کہ کوئی اس کمرے میں موجود ہوتا ہے، اور یہ احساس اس کی تنہائی زائل کر دیتا تھا۔ 2 دن سے وہ کمرے میں نہیں آئی تو کمرے کی فضا میں اس کی سانسوں کی حدت معدوم تھی۔ ہوا میں تیرتا اپنائیت کا لمس کہیں گم تھا۔ اس کمی کے ساتھ ہی اکیلے پن کا ناگ پھر پھن پھیلاتا محسوس ہوا، اور اس کے اندر اترتی اداسی نے اس سے پل بھر میں وہ فیصلہ کروا لیا جو صفوان نہیں کروا پا رہا تھا۔ اگلے دن وہ دوپہر میں ہی گھر آ گیا۔ صحن خالی تھا۔ دادی سے ملنے ان کے کمرے میں جانا ضروری تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے ہال میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے آتی سدرا سے ٹکرا گیا۔ سوری، آپ تو ہیں ہی آنکھوں والے اندھے، وہ اپنی پیشانی سہلاتے ہوئے بڑبڑائی۔ اس نے بھی دل میں تائید کی۔ دادی کہاں ہیں؟ وہ جانے لگی تو تیمور نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں، اس نے ان کے کمرے کی سمت اشارہ کیا۔ دادی کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے صحن میں ہانیہ کے سلام کی آواز سنی تھی۔ دادی کے کمرے میں حسب امید زارا اور نویرا موجود تھیں۔
دادی فون پہ بات کر رہی تھی۔ وہ ان کی بات ختم ہونے کے انتظار میں کھڑا رہا۔ ان کی بات ختم ہونے کے آثار نہ تھے اور وہ بے آرام ہو رہا تھا۔ زارا فرش پہ کپڑا پھیلائے کوئی ڈیزائن ٹریس کر رہی تھی اور نویرا بڑے غور سے دادی کی بات سن رہی تھی۔ دادی نے فون کان سے ہٹا کے نویرا کو تھمایا۔ سدرا کو دے دو، اس کی ماں کو بات کرنی ہے۔ نویرا فون لے کے دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ دادی، صفوان اور میں 10 دن کے لیے ہل اسٹیشن جا رہے ہیں، اس نے بنا کسی تمہید کے اپنا منصوبہ بیان کیا۔ باہر کچھ گرنے کی آواز آئی۔ کیا ہوا ویرا؟ دادی نے آواز لگائی۔ کچھ نہیں نانی، فون گرا تھا، سب ٹھیک ہے، وہیں سے جواب دے کر وہ چلی گئی۔ کب جا رہے ہو؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ابھی کچھ دیر میں نکلوں گا۔ کل تک جاتے کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ رات کی ٹکٹ ہیں دادی؟ ٹھیک ہے، خیال رکھنا اپنا۔ دادی کے پاس ذرا دیر رک کر وہ کمرے میں آیا اور اپنا بیگ لے کے چلا گیا۔ تیمور نے دروازے کو ہلکے سے دھکا دیا۔ حسب توقع دروازہ کھلا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ آواز سن کر قلم اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور وہ کرسی کھسکا کے کھڑی ہو گئی، لیکن رخ نہیں موڑا۔ تیمور نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے سلام کیا اور آگے آیا۔ وہ اس کے پیچھے پہنچ کے رکا، تب اس نے آہستہ سے سلام کا جواب دیا۔ تیمور قدم بڑھا کر اس طرح اس کے قریب ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، لیکن وہ سر جھکائے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ تم کچھ لکھ رہی تھیں، رک کیوں گئی؟ اب اس کی ضرورت نہیں۔ اس نے کو لمبا کھینچا۔ ڈائریکٹ مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ اس نے سر اٹھا کے انہی شاکی نظروں سے دیکھا جنہوں نے اسے کہیں کا نہ رکھا تھا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے ان آنکھوں نے مجھے کس قدر تنگ کیا ہے؟ آپ سے زیادہ نہیں کیا ہوگا۔ تو چلو تنگ کرنے کا سلسلہ بند کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے وہ سب کہہ دیتے ہیں جو مجھے کچھ نہیں کہنا۔ وہی روٹھا انداز جو اس کے چہرے اور آنکھوں میں ٹھہرا رہا۔ ہاں، تمہارا دل اس وقت مجھ سے لڑنے کا ہے، بلکہ تم اس وقت مجھ سے 2 ہاتھ کرنے کا سوچ رہی ہو۔ وہ خلاف طب شوخ ہوا مگر وہ چپ رہی۔ مجھے نہیں اندازہ تھا تمہیں اتنا غصہ آتا ہے کہ بھوکا سلانے کے بعد مرچوں والا ناشتہ بھی دو گی، اور مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ جو لفظ زبان پہ مچل رہا تھا وہ کہنا نہیں چاہتی تھی، اور دوسرا متبادل سوچ نہیں رہا تھا۔ بے حس ہوں، سنگ دل ہوں؟ تیمور نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ نہیں، بے وقوف ہیں۔ بے وقوف؟ تیمور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پورے 5 ماہ 10 دن ہو گئے ہیں جب میں نے پہلی بار اس کمرے میں قدم رکھا تھا، اور میرے خیال سے کچھ دن بعد ہی آپ جان گئے تھے کہ یہ میں ہوں۔ سب جانتے ہوئے بھی چپ رہنا بے وقوفی نہیں تو کیا ہے؟ وہ تیمور کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہی تھی، اور وہ اس سے 100% متفق تھا۔ تو یہ بے وقوف بندہ آج اعتراف کرتا ہے؟ اتنے سارے بہادرانہ اقدام کے بعد اب یہ سن کر اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔ میرا دل تمہاری حجت کے آگے کب کا گھٹنے ٹیک چکا، اب یہ سر جھکائے منتظر ہے کسی طرح یوں تنگ کیے جانے کی کیا سزا سناتی ہے۔ اس کی زبان سے تمہاری محبت سنتے ہی اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس نے خود کو رونے سے باز رکھنے کے لیے منہ پہ ہاتھ رکھا، لیکن پھر بھی گال نم ہونے لگے تھے۔ میں نے کئی ممکنہ رد عمل سوچے تھے، لیکن یہ نہیں سوچا تھا۔ تیمور اس کے دل فریب منظر کو دیکھ کر گویا ہوا۔ اس نے سنبھل کر گال خشک کیے اور مسکرائی۔ اور میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اس کی شاکی آنکھیں اس وقت چمک رہی تھیں۔ سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا۔ وہ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے منمنایا اور سدرا ہنسنے لگی۔ ویسے تم کیا لکھ رہی تھیں؟ تیمور نے میز پہ رکھے رائٹنگ پیڈ کو دیکھا جو خالی تھا۔ سدرا نے اس کی کتابوں کے ساتھ رکھی پرانی ڈائری اٹھائی۔ میں آج یہ آخری کوشش کرنے آئی تھی۔ تیمور کو کچھ یاد آیا۔ اوپر شفٹ ہوتے وقت آپ یہ نیچے کمرے میں بھول گئے تھے۔ اسکول کے زمانے میں وہ کبھی کبھی اس میں لکھتا تھا، لیکن یہ سلسلہ بھی زیادہ دن نہ چل سکا تھا۔ ہمارے حالات ایک سے تھے کہ ہمیں اپنوں نے خود سے دور کر دیا تھا۔ رشتوں کے ہوتے ہوئے ہم تعلق کی مہربانی اور چھاؤں سے محروم تھے۔ سگے رشتوں کی بیگانگی اور بے رخی ہم دونوں کے حصے میں آئی تھی۔ آپ نے اپنے گرد فصیلیں کھڑی کر لیں، بالکل تنہا ہو گئے۔ آپ کو محبت نہیں ملی تو آپ نے خود کو محبت دینے سے بھی بریوزیما کر لیا، اور مجھے اپنوں کی بے رخی، بیگانگی اور خود غرضی نے محبت اور رشتوں کا قدردان بنا دیا۔ ذرا سے خلوص اور اپنائیت کو بھی میرے لیے اہم بنا دیا۔ تھوڑی سی بھی توجہ اور محبت ملی تو میں نے بہت جتن کیے کہ وہ مجھ سے چھن نہ جائے۔ نانی اور ممانی کی شفقت میں ممتا ڈھونڈ لی، ماموں کی اپنائیت کو بہت جانا، زونا اور عادل کو بالکل بڑی بہنوں والا پیار دیا۔
وہ سانس لینے رکی اور وہ دم سادھے سن رہا تھا۔ مجھے محبت نہ ملی تو مجھے دوسروں میں محبت بانٹنے کی اہمیت سمجھ میں آئی۔ میں نے اسے عادت بنا لیا اور اسی عادت نے آہستہ آہستہ میرے چاروں طرف محبتیں پھیلا دیں۔ اس ڈائری میں چند صفحے ہی لکھے تھے، وہ بھی برسوں پہلے، لیکن یہ پڑھ کر مجھے اس بچے کی محرومی اور تنہائی نے بڑا بے چین کیا۔ اس کا درد مجھے مانوس لگا اور اس بچے سے ہمدردی جانے کب تیمور احمد سے محبت میں ڈل گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ڈائری پر انگلیاں پھیرتے ہوئے سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ کہنا مشکل تھا کہ تیمور اپنی نم ہوئی پلکوں پر زیادہ حیران تھا یا سدرا کی بات پر، اور میں نے آپ کی خود ساختہ فصیلیں گرانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ تھینک یو، تمہاری یہ کوشش مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس کی آواز بھیگی سی تھی۔ ممانی بہت اچھی ہیں، ماموں بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس عمر میں ماموں اور دادی دونوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کو فوراً سب کے ساتھ یہ فاصلے ختم کر دینے چاہیے۔ شروعات تمہارے ساتھ کی تو ہے۔ اس کا انداز بدلا تھا۔ کل سے سب کے ساتھ نیچے کھانا کھائیں اور وقت بھی دیں۔ سدرا نے قصداً اس کا بدلا انداز نظر انداز کر کے سنجیدگی سے کہا، جو حکم۔ سدرا نے ڈائری واپس میز پہ رکھ دی۔ کئی لمحے دم سادھے ان کی آواز کے منتظر مایوس سے آگے بڑھ گئے۔ کل دادی سے سن لینے کے بعد بھی آپ کے جانے کے فیصلے پر مجھے اتنا غصہ آیا تھا کہ سوچا انہیں یہاں آنے کی زحمت نہ دوں اور ہاں کر دوں۔ اب اتنا بھی نہ ڈراؤ، ساری عمر تمہارے غصے سے ڈرنے کے لیے وہ مرچوں والا آملیٹ کافی ہے۔ کینڈی بھی دی تھی میں نے، اس نے جتایا۔ تیمور دھیرے سے ہنس پڑا۔ میں صبح دادی کے اٹھتے ہی ان سے کہہ دوں گا کہ مہمانوں کو باہر کا راستہ دکھائیں اور سدرا کے ہمیشہ یہاں رہنے کا انتظام کر دیں۔ ذرا دیر رک کر اس نے جیسے سرگوشی میں کہا، بلکہ جلد اس کمرے میں پہنچانے کا انتظام کر دیں۔ سدرا کے چہرے پر پھیلتی سرخی بڑی دلچسپ تھی۔ میں جاؤں؟ اس نے پیروں کی انگلیاں بھینچ کے کہا۔ تمہارا یہ روپ، تیمور نے اس کے چہرے کے سامنے انگشت شہادت دائرے میں گھماتے ہوئے کہا، پہلی بار دیکھا ہے، اور اگر میں مزید رکی رہی تو چہرے کا وہ حال ہوگا کہ صبح سب جان جائیں گے۔ اس نے اپنے گال پر دونوں ہاتھ رکھ کر کہا، کیا جان جائیں گے؟ یہ مغلوب اور شرمیلی سدرا اس کے اندر نئے جذبے جگا رہی تھی۔ اس نے پھر وہی شاکی نظریں اس پہ مرکوز کیں۔ ممانی سب جانتی ہیں، وہ سمجھ جائیں گی کہ آپ کو عقل آ گئی ہے۔ دادی کے لیے میرا چہرہ پڑھنا مشکل نہیں، کہیں وہ اسے آنے والے رشتے کی خوشی نہ سمجھ لیں۔ اور میری دو سہیلیاں جو آپ کے فراق میں ہی گھر آتی ہیں، وہ اڑتی چڑیا کے پر گن سکتی ہیں۔ انکشاف ہی انکشاف تھے۔ تو سہیلیاں دراصل رقیب ہیں اور ممانی سہیلی؟ جی۔ سدرا کرسی ایک طرف کھسکا کر باہر جانے کے لیے بڑھی تھی۔ پہلی ساس بہو ہوں گی جو سہیلیاں ہیں۔ اس کے بے اختیار کہے جملے پر سدرا نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کا تاثر دیکھ کر تیمور کو تھوڑا وقت لگا سمجھنے میں۔ اس نے پہلی بار اپنے اور فرحانہ کے تعلق کو تسلیم کیا تھا۔ وہ آکورڈ محسوس کرتے ہوئے مسکرا دیا۔ سچ ہے، اکثر ہمارے اور خوشیوں کے بیچ کی سب سے بڑی دیوار ہم خود ہی ہوتے ہیں۔ شب بخیر۔ دروازے کی طرف جاتے ہوئے سدرا نے کہا، کل ناشتے میں مرچیں تو نہیں دو گی نا؟ اس نے پوچھا۔ صرف میٹھا۔ باہر نکلنے سے پہلے سدرا نے پلٹ کے کہا اور باہر نکل کر تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ گئی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس افسانہ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.